ذلك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من
شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سب دوبارہ آج پھر اکٹھے ہو رہے ہیں، علم کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے. آج انشاءاللہ ہم جو ٹاپک کریں گے وہ وضو کا ہی ٹاپک ہے اور کافی تفصیلی اس پر بات ہوگی. انشاءاللہ استاذہ بہت اچھی طرح ڈیٹیل میں اس کو آج کروائیں گی. ہر کلاس کے دوران اور کلاس کے بعد ہمیں بہت سے سوال آپ کی طرف سے آتے ہیں، فیس بک پر بھی، زوم پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، اور ان میں سے بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیکسٹ لیسنز میں کور ہونے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کو ہم انتظار کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے، یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ انشاءاللہ اگلے لیسنز میں سنیں گے، آپ کو ان کے آنسرز ملتے جائیں گے. اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس سے متعلق ہوتے ہیں جو لیسن گزر چکا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم یہی درخواست آپ سے کریں گے خاص یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سنیں تاکہ انشاءاللہ اسی سے آپ کو بہت سے سوالات کے جواب مل جائیں. آج کا جو ہمارا لیسن ہے انشاءاللہ وہ ہمارا کلاس کے اینڈ تک جائے گا. ہمارے پاس اتنا ڈسکشن کا ٹائم نہیں ہوگا. اینڈ میں آپ نے انشاءاللہ بہت غور سے سننا ہے اور نوٹ کرنا ہے
جیسے ہم نے علامہ بالقلم کی بات کی تھی، اپنے پاس نوٹ کیجئے. بہت سے سوالات جو آپ کے ذہنوں میں وضو کے حوالے سے پیدا ہوتے ہیں اور آپ کو اپنے وضو میں بہتری کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ ان کو کہاں سے رہنمائی لیں. انشاءاللہ آپ کو استاذہ بہت اچھے طریقے سے اس پہ رہنمائی دیں گی. اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت کرے، اور ساتھ ہی ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ رب زدنی علما. تو ہم اپنا لیسن انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جی جی لگائیے، شروع کیجیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مضمون ہے حی علی الصلاح اور دہرائی ہے سبق نمبر 4 کی. سب سے پہلے ہم علم سیکھنے کے آداب دیکھیں گے. اپنی نیتوں کو جانچ لیجئے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہیں. اخلاص. اپنے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے اور جو ہم سیکھیں اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہمارے علم کے راستے میں رکاوٹ ہوں. اللہ ہمیں اس راستے پر صبر و استقامت عطا فرمائے. اور پھر علم سیکھنے کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے اپنی دنیا کی تمام مصروفیات میں سے. اور جو کچھ انسان سنے پھر اس کو لکھے بھی. علمہ بالقلم. قلم کا استعمال ضروری ہے. صرف کانوں سے سننا ہی کافی نہیں، آنکھوں سے دیکھنا اور قلم سے لکھنا ضروری ہے. اور پھر جو کچھ انسان پڑھے اس کو ریوائز بھی کرے، کیونکہ دہرائی کے بغیر انسان صحیح طور پر سیکھ نہیں سکتا. پھر یہ کہ مستقل طور پر ایک کام کرے، کبھی کرنا اور کبھی چھوڑنا اس علم کو مکمل نہیں کرتا. پھر اہل علم کا ساتھ ضروری ہے. علمی مجالس کا اہتمام ضروری ہے، باہم ڈسکشنز، گروپ سٹڈیز. اور جہاں کہیں مشکل پیش آئے صدقہ کرنا، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور یہ بلائیں صرف ہمارے دنیاوی کاموں میں ہی نہیں ہوتی بلکہ اہم ترین فریضہ یعنی علم حاصل کرنے کے عمل کو بھی روک دیتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ باہم ڈسکشن کرتے رہنا عام مجالس میں بھی. ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہا شیئا. پچھلے ہفتے ہم نے نماز کی شرائط کے بارے میں پڑھا، شرط کا معنی پڑھا، اور نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے. اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی. نماز کی 9 شرائط ہیں: اسلام، عقل، تمییز، ازالت النجاسہ، رفع الحدث، ستر العورہ، دخول الوقت، استقبال القبلہ اور النیہ. پہلی شرط اسلام ہے اور اس کے برعکس کفر ہے. کفر کے ساتھ انسان کوئی بھی عمل کرے تو عمل مردود ہے. دوسری شرط عقل، جس کا اپوزٹ جنون یا پاگل پن ہے. مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، یعنی اس پر کوئی بھی عبادت فرض نہیں. تیسری شرط صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، اور یہ 7 سال کی عمر سے ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے نماز کا حکم 7 سال سے ہوگا. چوتھی شرط نجاست کو دور کرنا، اور 3 طرح کی نجاستوں کو دور کرنا، یعنی جو جسم میں پائی جاتی ہیں، جو کپڑوں میں، اور جو نماز والی جگہ پر. 5ویں شرط جو ہے وہ باوضو ہونا ہے. حدث کو ختم کرنا، اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے. حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے، یعنی جب وضو ٹوٹ جائے تو وضو کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی. 6ٹھی شرط ستر کا خیال رکھنا. جو اس حال میں نماز ادا کرے کہ اس کے پردے کا مقام کھلا ہو تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. یعنی جن چیزوں کو نماز میں ڈھانکنا ضروری ہے اگر وہ کھلی ہے تو نماز نہیں ہوگی. اور عورت کا ستر کیا ہے کہ اس کے چہرے اور ہاتھوں کے سوا باقی اس کا جسم ستر ہے. المرأة كلها عورة الا وجهها ويداها. وقت کا داخل ہونا، نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات میں ادا کرنا. وقت سے پہلے نماز پڑھنے سے نماز درست نہیں ہوتی. سفر میں نماز جمع تقدیم و تاخیر کی رخصت موجود ہے، یعنی پہلے اور بعد میں دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں نہیں. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقت پر فرض کی گئی ہے نماز، وقت پر پڑھنا.
اتفاق کی بات ہے کہ پچھلے ہفتے جب یہ پڑھا کر میں کہیں درس پر گئی تو وہاں اچھے بھلے سمجھدار لوگ تھے، اور ابھی اذان میں 5 منٹ رہتے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ ہر جگہ خاموشی ہو گئی ہے گھر میں. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے لوگوں نے نماز شروع کر دی ہو. جب میں نے چیک کروایا تو پتہ چلا کہ نماز شروع کر دی، اور وہ وقت سے 5 منٹ پہلے ہی شروع کر دی گئی تھی کہ جلدی کام ختم کریں اور جلدی پھر اگلا پروگرام کریں. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر ہمیں بازار جانا ہے یا کوئی بھی اپوائنٹمنٹ ہے یا کچھ، تو ہم وقت سے پہلے نماز کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں. حتیٰ کہ اگر اللہ اکبر بھی ہم نے وقت داخل ہونے سے پہلے کہہ دی تو نماز نہیں ہوگی. پھر قبلے کا رخ، قرآن میں قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم تاکیدی حکم ہے اور بار بار اس کی تکرار کی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں قبلے کے رخ کا اہتمام کرتے تھے، خصوصاً فرض نمازوں کے لیے. نوافل میں آپ قبلے کے بغیر بھی سواری پر نماز پڑھتے رہتے تھے. 9ویں شرط نیت ہے. جو بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی نماز باطل ہوگی. نیت ضروری ہے. تو نماز کی 9 شرائط کو یاد رکھنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک دلیل معلوم ہونی چاہیے. اور نماز با جماعت سے متعلق ایک حدیث فیملی سے شیئر کرنے کے لیے کہا گیا تھا، تو کس کس نے کر لی؟ الحمدللہ. کیا رسپانس تھا؟ کوئی ایک شخص شیئر کرے. السلام علیکم استاد صاحب. وعلیکم السلام. جب پڑھنے کے لیے نماز جاتی تو میں کہتی کہ ایک حدیث جب میں شیئر کر کے جب وہ نماز کے جاتے تو وہ ان کی وہ جو فیلنگ تھی وہ اٹ واز ڈفرنٹ. دے ور مور ہیپی ٹو گو بیکاز آف دا حدیث. تو یہ مجھے زیادہ اچھی لگی تھی بات. ٹھیک ہے، کوئی اور کچھ بتائے گا؟ جب آپ نے شیئر کی تو آپ کو کیا رسپانس ملا؟ اچھا، نہیں اچھا، بہت اچھا، بہت خراب؟ جی میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ 12 سال کا، تو اس کو میں نے حدیث سنائی تھی کہ جب کوئی اچھی طرح وضو کرتا ہے، اچھا سا وضو کرتا ہے اور وہ امام کے ساتھ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ ایک دم اتنا حیران ہوا، کہتے ہیں ایسے تو جو حج کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، نماز پڑھ کے کیسے ہوتا ہے؟ تو پھر میں نے اس کو وہ والی حدیث بھی سنائی کہ جو ایسے نماز پڑھتا ہے تو اس کا احرام باندھنے والے حاجی جتنا ثواب ہوتا ہے. تو وہ بہت حیران ہو رہا تھا کہ اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے، اتنے آسانی سے حج کا ثواب مل جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کو بہت اچھا لگا یہ سن کے. الحمدللہ. آج کا سبق شروع کرتے ہیں. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم وضو کے بارے میں پڑھیں گے. کچھ چیزیں تو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی لیکن ابھی کافی باقی بھی ہے. وضو کا لغوی معنی کیا ہے؟ وضو کس کو کہتے ہیں؟ الوضوء من الوضاء. وضو جو ہے وہ وضاء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے حسن و جمال اور نظافت اور رونق. حسن و جمال، نظافت کہتے ہیں صفائی کو، ہمارا نام بھی ہوتا ہے، اور رونق. اور حقیقت ہے یہ کہ وضو انسان کے حسن و جمال، صفائی اور چہرے کی رونق اور نور کا باعث بنتا ہے. اصطلاحی معنی ہے وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو، وضو سے مراد پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یعنی صاف پانی کو ان اعضاء کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا کہ ہم ان کو ڈالیں اس پانی کو. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے وضو اور ایک ہوتا ہے وضو، واو کے زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ. تو وضو کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا، اور وضو کا مطلب ہوتا ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ وضو وضو کرنا، وضو پانی ہے وہ جس سے آپ وضو کرتے ہیں. تو اکثر لوگ وضو کہتے ہیں اور لکھتے بھی وضو ہیں انگلش میں خاص طور پر، تو یہ WU کے ساتھ لکھا جائے گا. وہ ہے، واہ نہیں، یعنی وضو کرنا. پنجابی میں وضو کہتے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے وضو کی اہمیت کے بارے میں پڑھا. آج ہم پڑھیں گے کامل وضو کی اہمیت، یعنی اچھی طرح مکمل کر کے وضو کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے. الوضوء شطر الایمان. اور اچھی طرح وضو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص اپنا وضو اچھی طرح کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو اس کے ایک نماز سے دوسری نماز کے پڑھنے تک کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی اچھا وضو، خالص نماز، تو 2 نمازوں کے بیچ کے گناہ معاف۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل وضو کا حکم دینا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی طرح وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے تو ہر کام میں احسان ضروری ہے، لیکن وضو میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے، یعنی اپنا چہرہ دھوئے اور کوہنیوں تک اپنے دونوں بازو دھوئے، اپنا سر کا مسح کرے، ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھوئے۔ ایک شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وضو کیا اور ٹھیک سے وضو نہیں کیا، اور اس نے اپنے پاؤں پر ناخن بھر جگہ خشک چھوڑ دی اور آپ کو نظر آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اچھی طرح اپنا وضو کرو۔ یعنی اگر کوئی تھوڑی سی جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوا۔ آپ نے سارا کچھ کر لیا لیکن آپ کی ایڑیاں خشک ہیں یا کسی اور حصے کے اوپر کچھ چنگم وغیرہ لگی ہوئی ہے، اور جب آپ آئے واپس وضو کر کے اس کو اتارا تو دیکھا کہ اس کے نیچے تو اسکن ڈرائی ہے، تو اگر آپ کے اعضائے وضو گیلے ہیں تو اس جگہ کو گیلا کر لیجئے، وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا وضو خشک ہو چکا ہے تو پھر آپ کو وہ اتار کر دوبارہ پورا وضو کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، وضو کے بہت سے فائدے بھی ہیں، جہاں نظافت اور رونق اور حسن یہ ساری چیزیں وضو سے آتی ہیں، وہاں کچھ اور فائدے بھی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا فائدہ ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ہے۔ ظاہر و باطن نجاست سے طہارت۔ عمرو بن عبسہ السلمی روایت کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں جو اپنے وضو کے پانی کے قریب ہو پھر اس سے کلی کرے، پھر ناک میں پانی چڑھائے، ناک جھاڑے، مگر یہ کہ اس کے چہرے، اس کے منہ اور اس کے نتنوں کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ یعنی جس اس کو آپ دھو رہے ہیں وہاں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ آنکھوں کے گناہ، ہاتھ پاؤں سے کیے ہوئے گناہ، یہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں پانی کے آخری قطرے تک جسم سے خارج ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں سے پاک ہو کر نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھا، یعنی نماز کا وقت ہو گیا، وضو کرنے جا رہے ہیں، اور وضو کرتے ہوئے پانی کو اس کی جگہ تک پہنچایا، یعنی پورے کا پورا دھویا۔ ابھی انشاءاللہ تفصیلی وضو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پورے اعضاء دھونے کا مطلب کیا ہے، تو وہ ہر گناہ یا اپنی ہر خطا سے پاک ہو جائے گا۔ اور حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فریش ہوتے، جیسے بوجھ کے اتر گیا ہو۔ اور ڈپریشن کا بھی بہترین علاج ہے۔ ڈپریشن کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے جو انسان کے دل پہ پڑ جاتا ہے، اور جسم کے اوپر بھی انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے یا کوئی چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے، اور انسان پھر اس کی وجہ سے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا، حتیٰ کہ لائف کو کسی بھی طرح انجوائے نہیں کرتا۔ تو یہ وضو جو ہے پھر انسان کو ان چیزوں سے، ان کیفیات سے نجات دلاتی ہے۔ پھر گزشتہ گناہوں کی بھی معافی، یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پرانے کوئی گناہ یاد آ جاتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ کی ہوئی زیادتی، کسی کے ساتھ برتی ہوئی بد اخلاقی، یا انسان نے اللہ کے حق میں کوئی کمی کی ہو، کوئی انسان ایسا ہو جس میں زندگی میں بہت سی نمازیں چھوڑ دی ہوں، یا اور کوئی ایسے ہی غلط کام کیے ہوں جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا یا تھوڑا بہت پتہ تھا اور بعد میں اس کو علم ہوا، تو اس وقت انسان کے اندر ایک خوف کی لہر پیدا ہو جاتی۔ اس وقت شیطان آ کے انسان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو مایوس کرنے لگتا ہے، تمہاری معافی کوئی نہیں ہونی، پتہ نہیں اللہ نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں، یہ کبھی آپ پہ سوچ آئی، پتہ نہیں میرے گناہ معاف ہو گئے یا نہیں۔ یہ کیفیت آتی ہے انسان پر، تو کیا کرے؟ اٹھے، وضو کرے، یا جب نماز کا وقت آئے تو اٹھ کے وضو کرے، اور وضو کر کے پوری کوشش کے ساتھ ایسے 2 نفل پڑھے کہ جس میں
یہ تو میں نہیں کہہ سکتی کہ خیال کوئی نہ آئے، کیونکہ دن میں ایک اسٹڈی کے مطابق 60,000 خیال انسان کو آتے ہیں، بعض نے 70 اور 72 بھی، کچھ لوگ اور زیادہ سوچتے ہوں گے تو ان کے 72 تک چلے گئے، 72 تک، لیکن 60,000 تو ہر انسان کو خیالات آتے ہیں دن میں، اور یہ ایک نیچرل پروسیس ہے جب تک انسان کا دماغ کام کرتا ہے۔ تو پھر اس کا کچھ حصہ نماز میں، آپ دیکھیے ہماری ہر نماز میں کسی میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، کسی میں 20 منٹ 15 منٹ، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی خیال نہ آئے، امپاسبل۔ لیکن یہ کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے۔ اب مثلاً اس وقت آپ کی توجہ میری طرف ہے، بات کی طرف ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی خیال آ رہا ہوگا، تو وہ بیک گراؤنڈ پہ خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ ان کو نہیں آپ روک سکتے۔ لیکن ایک چیز ہوتی ہے فوکس میں اور ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ میں۔ اگر نماز میں فوکس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے یا اللہ کی طرف توجہ ہے، اور بیک گراؤنڈ میں کچھ چل بھی رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر فوکس میں آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں ایکٹیولی، اور پیچھے سے کوئی آپ کو یہ خیال ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا کتنے پڑھی کتنی، تو یہ خطرناک علامت ہے۔ تو بہرحال پوری توجہ سے جب انسان وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے جتنے مریض ہیں نا، جو لوگ آپ کو سخت پریشان کریں، بار بار فون کر کے میسج کر کے میں ڈاؤن ہو رہی ہوں فلاں ہو رہا، پہنچ جائیں اس کے سر پہ اور اسے اٹھائیں کہ چلو تم وضو کرو۔ کبھی بچے تنگ کرتے ہیں، اٹھو وضو کرو، اٹھو وضو کرو، اچھا سا وضو کرو، میں تمہیں طریقہ بتاتی ہوں، اور وضو کر کے 2 رکعت ایسی نماز پڑھو۔ اب دیکھیں کہ وہ جو اس کے اوپر ایک کیفیت ہوگی نا پریشانی اور بے چینی کی، وہ پوری طرح اگر ختم نہ بھی ہوئی تو اس میں بہت حد تک کمی آ جائے گی، اور اگر وہ روزانہ یہ عمل دہرانا شروع کر دے تو اس ڈپریشن سے نکل آئے گی۔ ڈپریشن صرف گولیاں کھانے سے ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے عملی طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں، اور وہ جو ہمیں وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔ تو گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ما تقدم من ذنبہ، جو بھی اس کے گناہ تھے معاف کر دیے گئے جب اچھی طرح وضو کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بات کا حریص ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں صحیح مسنون وضو کرنا آئے، اس میں کمی نہ ہو۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اچھا ہم نے وضو کیا، ہم نے نماز پڑھی، وہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں لیکن پریشانی دور نہیں ہوتی۔ بھئی آپ نے طریقہ ہی ٹھیک نہیں اختیار کیا۔ کسی بھی ریسیپی میں تھوڑا بہت بھی رد و بدل کر دیں تو کیا ہوگا، کہیں گے میرا ٹیسٹ ویسا نہیں بنا جیسے تم نے، تم نے جو ڈنڈی ماری ہے اس سے کیسے ٹیسٹ وہی بن سکتا ہے۔ تو وہ جو کمی بیشی ہم کر دیتے ہیں نا، کسی چیز نمک زیادہ کر دیں یا نمک کم کر دیں تو وہ ٹیسٹ تھوڑی آئے گا، پھر اس سے گرہیں کھلتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو شخص رات کو وضو کرنے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا علاج کرتا ہے۔ اب یہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ رات کے وضو سے ٹھیک ہوتی ہیں، اس حال میں کہ اس پر گرہیں ہوتی ہیں۔ بس جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو وہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب اپنا منہ دھوتا ہے ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی۔ بس اللہ عز و جل ان فرشتوں سے جو حجاب کے پیچھے ہوتے ہیں فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے نفس کا علاج کرتا ہے اور مجھ سے مانگتا ہے، جو کچھ میرے اس بندے نے مانگا وہ اس کے لیے ہے۔ تو ایسی ساری بیماریوں کا علاج تہجد میں ہے، اور ایک ایک گرہ کا کھلنا۔ یہ گرہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہمیں نظر لگ گئی، ہاں لگ جاتی ہے نظر، اس نظر سے بھی گرہ پڑ جاتی ہے کہ آپ کا کام میں دل نہیں لگتا، آپ کا دماغ نہیں کھلتا، یوں لگتا ہے جیسے ہر چیز بند ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی ایسی کیفیت محسوس کی ہوگی، آف اینڈ آن کچھ نہ کچھ، پھر الحمدللہ کچھ عرصے تک ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں یا ذکر اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو الحمدللہ ایسی چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ انہی طریقوں میں سے، یعنی دس از ناٹ دی اونلی طریقہ، لیکن انہی طریقوں میں سے جو انسان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا باعث ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ پھر انسان کو حشاش بشاش کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے وضو کرتا ہے تو اس کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں۔ اگر وضو نہیں کرتا تو خبیث النفس اٹھتا ہے سستی کے ساتھ، سارا دن اس پہ سستی چھائے رہتی ہے۔ وضو فرشتوں کی دعا لینے کا ذریعہ ہے، خاص طور پر رات کو جب کوئی سوتے ہوئے وضو کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری تو اس کے بستر میں ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ رات کی کسی گھڑی میں اٹھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے، یعنی وضو کر کے سویا ہے۔ پھر تکلیف میں وضو کرنا درجات کی بلندی کا باعث ہے، اونچا چڑھنے کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناگواریوں کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا تمہارے لیے یہی رباط ہے، یعنی شیطان کے خلاف میدان ہے۔ قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے، یعنی وضو کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں پہچانیں گے یعنی قیامت کے دن؟ آپ نے فرمایا ہاں، تم مجھ پر پیش کیے جاؤ گے اور وضو کے نشانات کی وجہ سے تمہاری پیشانی اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تمہارے علاوہ کسی دوسری امت کی یہ نشانیاں نہیں ہوگی۔ تو یہ نور صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ قیامت کے دن ایسا شخص چمک رہا ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چمک سے اس کو پہچان لیں گے کہ یہ میرا امتی ہے۔ تو کتنا ضروری ہے کہ انسان خوشی کے ساتھ وضو کرے کہ کل قیامت کے دن یہ چمک اس کی پہچان بن سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پس تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا لے، تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے۔ وضو کی جگہ پر زیورات کا پہنائے جانا یعنی قیامت کے دن۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو حازم کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا اور وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے، تو اپنے ہاتھ کو کھینچتے ہوئے آپ اپنی بغل تک لے گئے، یعنی جب وضو کرنے لگے تو اوپر تک دھو دیا بازو۔ میں نے اسے کہا ابو ہریرہ یہ کیا وضو ہوا؟ تو آپ نے کہا اے بنو فروخ تم کدھر ہو؟ اگر میں جان لیتا کہ تم ادھر ہی ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا، یعنی کہ تم مشکل میں پڑتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے۔ تو یہ چمک جو ہے اس کو پہنائے جانے والے زیور کی بھی ہوگی، یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کا حال برا ہوگا تو ایسے لوگ چمک رہے ہوں گے، خوبصورت حال میں ہوں گے۔ یہ اس وقت کا حال بتایا گیا ہے جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر پیش ہوں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ پہچانیں گے کیسے کہ یہ آپ ہی کی امت کے لوگ ہیں؟ کیونکہ دیگر انبیاء کے بھی حوض ہیں اور ان کی امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، آپ کا حوض سب سے بڑا ہوگا۔ پھر وضو جنت میں لے جانے والی صفت ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصلتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ان میں سے کسی کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جو وضو کرے تو اچھی طرح وضو کرے، یعنی جلدی میں وضو نہ کرے، ایسے ہی بس کام پورا نہ کرنے والے، بلکہ اچھے سے مل مل کے وضو کرے، تو اللہ کی اس کے بارے میں ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس سلسلے میں وہ حضرت بلال والی حدیث آپ سب نے سن رکھی ہوگی، یاد ہے کچھ؟ کیا تھی وہ؟ جنت میں آگے آگے۔ جی، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ ابو بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ اے بلال، کیا وجہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہونے میں مجھ سے سبقت لے گئے؟ میں جب بھی جنت میں گیا تو اپنے سامنے تمہارے چلنے کی آہٹ محسوس کی، کل رات بھی جب میں جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے تمہارے چلنے کی آہٹ سنی۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اور مقتدی جو ہیں، جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، لوگ اذان کے فوراً بعد کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال بھی یہ کیا کرتے تھے، خود اذان دیتے تھے، خود پھر 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اور جب بھی میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا اس کا حق ہے، لہذا 2 رکعت ادا کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی 2 وجوہات ہیں، یعنی یہی باتیں ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، انہی دونوں کی وجہ سے، یعنی ان 2 رکعتوں کی وجہ سے، باوضو رہنے کی وجہ سے۔ تو اس قدر فائدے ہیں وضو کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ وضو کے اور یہ 2 رکعت کے بیچ میں کوئی بات نہیں کرنی کیا؟ ایسا کچھ منع نہیں کیا گیا، کیونکہ ہمارا دین بے جا پابندیاں نہیں لگاتا۔ اب ایک ماں ہے، وہ وضو کر کے باہر نکلی ہے تو بچہ کچھ مانگتا ہے اس سے، بچہ چھوٹا ہے، یا کوئی انسٹرکشن دینی ہوتی ہے، یا کوئی فون کال آ جاتی ہے، یا کوئی گھر میں آ گیا ہے،
یا آپ مسجد میں ہی کھڑے ہیں, کوئی شخص آپ سے سوال یا مسئلہ پوچھ لیتا ہے تو یہاں چپ کی کوئی شرط یا قید لگائی نہیں گئی, تو جو پابندی لگائی نہ گئی ہو وہ اپنے اوپر خود سے خود نہیں لگانی چاہیے. دادا میں رمضان کے عمرے پہ گئی ہوئی تھی تو ایک افریقہ کی عورت بیٹھی ہوئی تھی, اس کے پاس اتنا ہی, اس بوتل میں اتنا ہی پانی تھا, اور وہ جس طرح سے وہ وضو کر رہی تھی تو میں اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنا لے کر مل کے ایسے ہاتھ وضو کر رہی تھی, کیونکہ ظاہر ہے وہاں پانی کم ہوتا ہے, ہم پانی زیادہ بہاتے ہیں اور ملتے کم ہیں, لیکن حیرت ہو رہی تھی اس کو دیکھ جی. ابھی آگے آ رہا ہے کتنا پانی ہونا چاہیے, اللہ ہمیں معاف کر دے ہمیں. استاذہ اگر کوئی غسل کر کے باہر آ گیا اور کوئی عضو بھول گیا ہے, مثال کے طور پر کانوں میں پانی ڈالنا بھول گیا ہے یا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا, غسل میں دوبارہ بہت پانی چلا جاتا ہے, کوئی ضرورت نہیں دوبارہ. جی خشک رہنے کی بات ہے. یہ جب گناہوں کے معافی کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ صغیرہ گناہ یا کبیرہ بھی؟ جی عمومی طور پر تو صغیرہ گناہوں کی بات ہے, کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ حد ہوتی ہے, کچھ ایسے جن کا کفارہ ضروری ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ سارے گناہ معاف کر دے. اور پھر کبیرہ گناہوں سے معافی کا طریقہ کیا ہے, یعنی معافی مانگی جائے تو ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اس میں استغفرک و اتوب الیک جب کہتے ہیں تو معافی بھی ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں, امید ہے کہ وہ بھی معاف ہو جائیں گے. استاد یہاں پہ قیامت کے دن کے چمک کی بات کی جا رہی ہے, تو دنیا میں تو صاف ستھرا اور چمکنے کے لیے ہم بہت زیادہ مشقت کرتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دیتے ہیں نا, کیا اور یہ تو اتنا آسان طریقہ ہے مگر ہم کتنا اس کو اپنے اوپر سوچتے ہیں کہ مشکل. دنیا میں چمکنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں, فیشیل کیسے کرواتے ہیں مل کے, اور کتنی دیر لگتی ہے, 1 گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے نا, اور سارے دن کے وضو کا وقت نکالے تو کتنا ہوگا, 1 گھنٹے سے کم ہے. یعنی اگر 5 نمازوں کے 5 وضو آپ کریں, ایک وضو میں آپ ٹائم نوٹ کر لیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں, 5 سے بھی کم لگتے ہیں. میں ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوتی تھی, لیکن آج کل تھوڑے سے بھول جاتی ہوں. مجھے اتنا نیند کا پرابلم ہو گیا ہے کہ مجھے اینزائٹی کی میڈیسنز لینی پڑی, تو میں اب سوچ رہی ہوں کہ میں دوبارہ اپنی وضو کی عادت کر لوں. دوبارہ وضو پہ تو انشاءاللہ وہ میڈیسن چھوٹ جائیں گی. آپ نے جیسے بتایا کہ باوضو جو ہے جنت کی صفت ہے, جب پہلے سنا تو اس کے بعد سے کوشش کی اور حقیقت ہے, آزمایا ہے کہ ڈپریشن کا علاج ہے, بالکل, اور بہت زیادہ اسٹریس ریلیز کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اپنا آپ بہت لائٹ فیل ہوتا ہے. بالکل, کیفیت ہی بدل جاتی ہے جب آپ وضو سے ہوتے ہیں, باوضو ہوتے ہیں, کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اس میں ایک اچھا وضو اور جلدی کا وضو کا بھی اس میں بہت بات ہے کہ جب وہ اچھا ہے, بہت بڑا فیکٹر ہے. یس, جب صحیح وضو کریں گے تو ہی اس کا ڈوز صحیح ہوگی تو صحیح فائدہ ہوگا. Some people think that if you do wudu, they lose their sleep or they may not be able to sleep. But in fact, ایسا نہیں ہوتا ہے. اگر وضو کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھ کے سوتے ہیں تو اچھی نیند آتی ہے. Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ نے فوکس ہونے کی بات کی تھی نماز میں اور پھر بیک گراؤنڈ کی جو بات کی تھی, اس کا پورا تعلق میرا ایکسپیرینس ہے کہ اچھے وضو سے ہے. اگر ہم پورا واقعی میں جیسا کہا گیا اچھا وضو کرتے ہیں نا, تو پھر واقعی میں فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ لیتے ہیں, اور وہ جو چھوٹی موٹی جو شیطان کی چالیں ہوتے ہیں بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. لیکن وضو اچھا نہیں ہوتا تو جو آپ نے کہا تھا نا کہ ساری بیکار باتیں آگے آتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے چلے جاتے. تو جو کہا گیا نا کہ نماز جنت کی کنجی اور وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی, یہ لگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ رات میں ہم اکثر وضو کر کے تو بستر پہ لیٹنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ لیٹتے ہیں تو پھر آپ کو واش روم کا خیال آ جاتا ہے, تو پھر آپ جیسے بار بار اگر کوئی بات نہیں, ایک دفعہ آپ چلے گئے تو وہ آپ نے اپنا وہ ریچول پورا کر لیا. وضو سے قبل مسواک, ہر بار وضو سے پہلے مسواک کی ترغیب دلائی گئی ہے, لازم نہیں کیا گیا لیکن ترغیب ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں مومنوں پر مشقت ڈال دوں گا, یعنی مشکل میں پڑ جائیں گے لوگ, تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی وضو کرنا اس سے پہلے مسواک کرنا ہے, ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں کثرت سے مسواک کرتے تھے. حذیفہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف فرماتے. یعنی خصوصاً رات کو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو
منہ کو زیادہ صفائی چاہیے ہوتی. دن میں تو کبھی ہم پانی پی لیتے ہیں یا بار بار وضو کر لیتے ہیں 5 نمازوں کی وجہ سے، لیکن رات میں ایٹ اسٹریچ کئی گھنٹے تک ہمارا منہ بند رہتا ہے، تو پھر زیادہ صفائی کی ضرورت ہوتی ہے پورے ہر کونے کی. زبان کے اوپر بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی زبان پہ مسواک پھیرتے تھے تو صرف ٹنگ پہ نہیں پھیرتے تھے بلکہ حلق تک جاتے تھے، جس سے آوازیں بھی آتی تھی. صحابہ کا عمل. زید بن خالد جوہنی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا. ابو سلمہ کہتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی جیسے کسی کاتب کا قلم ان کے کان پہ ہوتا ہے. پہلے زمانے میں وہ لکھنے والے منشی وغیرہ جو تھے وہ یہاں اڑس لیتے تھے، پین ہولڈر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے پین ہولڈر پینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے لوگ کم ہو گئے، ٹائپ کرنے والے زیادہ ہو گئے ہیں. تو جب نماز کے لیے اٹھتے مسواک کر لیتے. مسواک رب کی رضا کا ذریعہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے. منہ کی صفائی مبالغے کی حد تک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا. یعنی اتنا زیادہ مسواک کا حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں یعنی ہل نہ جائیں یا پھر بہت گھس نہ جائیں. اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے وضو کا طریقہ. قرآن مجید میں وضو کا طریقہ سورۃ المائدہ آیت 6. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیت کے ترجمے کے آخری حصے کو آپ دیکھیے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ. یہ طہارت، یہ وضو، یہ غسل، یہ تیمم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نعمت ہے، ہمارے دین کی پہچان ہے، تاکہ تم شکر گزار ہو. اس سے شکر گزاری بھی آتی ہے. دل کا ہلکا انسان جو ہوتا ہے نا وہی شکر گزار ہوتا ہے. جس کے دل پہ بوجھ ہوتے ہیں اس کو شکریہ کرنا، کسی کو دعا دینا بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے. بہرحال، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، ایلبوز تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو. صرف وضو سے کام نہیں پھر چلے گا. حیض سے پاک ہو رہے ہو یا جماع سے فارغ تو اس وقت غسل کرو. اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، مباشرت جو جماع کے بغیر ہوتی، پھر کوئی پانی نہ پاؤ
پانی نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے تو پاک مٹی کا قصد کرو، تیمم کر لو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، چہروں اور ہاتھوں پر، پاؤں کا ذکر نہیں ہے، سر کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا کہ تمہیں پاک کرے، اسی لیے پانی نہ ہو تو مٹی استعمال کرو، وضو نہ کر سکو تو تیمم کرو، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ان اصولوں پر عمل کرتا ہے تو پھر بار بار زبان سے الحمدللہ نکلتا ہے اور دل میں بھی شکر گزاری آتی ہے، اور یہی چیز انسان کے دل کے سکون اور راحت کا باعث بن جاتی ہے۔ زندگی سے غم اور دکھ اور کمی اور پریشانیاں جو ہے وہ دور ہونے لگتی ہیں۔ وضو کا تفصیلی طریقہ، اب یہ ہے اہم ترین حصہ۔ اس کا کچھ جو میں نے مختصراً پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن آج اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، اور اس کے مطابق آپ اپنے وضو کو چیک کیجئے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے، بسم اللہ نہ پڑھے، اس کا وضو نہیں۔ یعنی دل میں نیت ہوگی اور بسم اللہ زبان سے جو پڑھی جائے گی، اس سے وضو کا آغاز ہوگا۔ لیکن مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے وضو کے مقامات غسل خانے کے اندر ہوتے ہیں، واش روم میں ہوتے ہیں، ایک ہی کمرے میں ٹوائلٹ بھی، ایک ہی کمرے میں باتھ ٹب بھی، وہیں سنک، سب کچھ وہیں، بلکہ وارڈ روم وہیں، بیڈ روم چھوٹا ہوتا ہے اور واش روم بڑا، میک اپ اور کلر کرنا، ہر چیز کا اسٹیشن ایک ہی جگہ ہے جی، بک شیلف۔ یہ سب دیکھ کے تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ انسان کی عقل کو کیا ہو گیا۔ کم از کم گندگی کا مقام تو الگ کر دیتے، باقی سب کچھ تو ایک جگہ ہو ہی سکتا ہے، نہیں وضو کی جگہ بک شیلف، جوتوں کی جگہ، کپڑوں کی جگہ، باقی سب چیزیں ایک جگہ ہو سکتی، لیکن پیشاب کی جگہ جو ہے اس کو بہرحال بند اور الگ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے وہ۔ بہرحال اب ظاہر ہے بلڈر جو بنا کے دیں گے وہی آپ کو لینا پڑے گا، لیکن ہمارے یہاں وہ سوچ بھی نہیں ہوتی ہے۔ آپ اندر اپنی مرضی کی چینجز تو کرا ہی سکتے ہیں جب گھر بن رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ علم نہیں ہوتا، سوچ نہیں ہوتی، تو جو بھی مل گیا ٹھیک ہے جی۔ کراہت بھی آتی ہے لیکن بس مجبوری ہوتی ہے۔ بہت سمپل ہے، جس طرح بعض لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ایک دیوار دی ہوتی ہے تو ایک کی بجائے دو دے دی اور اس میں دروازہ رکھ دیں، چاہے ایک ہی چھت کے اندر ہو، یعنی ایک کونے میں بنا لے لیکن اس کو دو طرف سے بند کر دے، یعنی اس کے اندر جب جائے تو وہ چاروں طرف سے بند ہو، کیونکہ بعض اوقات کسی اور کو بھی اندر کوئی چیز لینے کے لیے آنا جانا پڑتا ہے تو ایک ناپسندیدہ صورتحال میں ہوتا ہے انسان۔ تو اب بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ اب یہ ڈائلیما ہے۔ بیت الخلاء میں کس طرح بسم اللہ پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، باہر نکل کے پڑھی جائے، پھر اندر جائے، کریں تو کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی وجہ سے قضاء حاجت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپسندیدہ ہے، جو کہ نجس جگہ ہے اور شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے، شیاطین کے رہنے کا ٹھکانہ ہے۔ تو اس صورت میں جب بیت الخلاء میں وضو کرنا ہو تو انسان داخل ہونے سے پہلے ہی بسم اللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ باہر ہی ہے نا ابھی اسٹیپ، تو وہیں بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو۔ اور اگر بھول جائیں یا یہ کہ غسل خانہ بڑا ہے، کموڈ ایک طرف ہے اور صاف ہے، اس پہ کوئی غلاظت بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں شیخ بن باز کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پیش آ جائے تو غسل خانے میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اس کیفیت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیں، یعنی دل میں پڑھ لیں، کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک بسم اللہ پڑھنا واجب ہے اور اکثر کے نزدیک اس کی تاکید آئی ہے، یعنی بعض نے تو یہ کہا کہ وضو ہوتا ہی نہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑھی، لیکن تاکید تو بہرحال اس کی ہے۔ تو بسم اللہ پڑھنے سے کراہت ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہو تو پھر کراہت دور ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور انسان کو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے وہ بسم اللہ پڑھ لے اور اپنے وضو کو مکمل کر لے۔ جو بسم اللہ پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے؟ ظاہر سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، لیکن اگر بھول جائے تو پڑھنا ساقط ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر مسلمان وضو کر لے اور بسم اللہ نہ پڑھے تو اس کا وضو درست ہوگا، لیکن اس نے خود کو اس ثواب سے محروم کر لیا جو سنت کو پورا کرنے سے ملنا تھا،
اور مسلمان کے لیے زیادہ محتاط بات یہی ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ نہ چھوڑے. ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا کہ جو صحیح مکمل وضو کرے، تو مکمل وضو میں بسم اللہ شامل ہے، لیکن بسم اللہ ایسا رکن نہیں ہے کہ اگر بھول گیا یا نہیں پڑھ سکا تو پھر اس سے وضو ہی نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر درمیان میں یاد آ جائے تو پھر کیا کرے؟ یعنی بعض اوقات آدھا وضو ہو گیا، اب بسم اللہ یاد آ گئی، اوہ بسم اللہ نہیں پڑھی، اب کیا کرے؟ پڑھ لے. شیخ ابن باز کہتے ہیں اگرچہ وہ غسل خانے میں بھی ہو تو ان حدیث پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے. اگر غسل خانے سے باہر نکل کر وضو کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کرے، کچن میں کر لے، اور پھر اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ وضو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لے، یعنی بیچ میں بھی پڑھ سکتا ہے. اور اگر وہ غسل خانے میں ہو اور اللہ کا ذکر کر لے تو یہ حرام نہیں ہے، لیکن بعض اہل علم کے نزدیک مکروہ ہے ایسا کرنا، کیونکہ اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے کہ گندی جگہ پر اس کا نام لیا جائے. لیکن اگر ضرورت پیش آ جائے تو مکروہ ہونا ختم ہو جائے گا، جیسے کہ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا. اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا ہی بھول جائے یا اسے مسئلے کا علم ہی نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ضرورت نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ غسل خانے میں ہونے کے باوجود بھی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کی بہت شدید ضرورت ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ وضو میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بسم اللہ. کب پڑھتے ہیں یہ بسم اللہ؟ وضو کے شروع میں. اگر وضو کی جگہ ٹوائلٹ کے اندر ہی ہے، ایک ہی روم میں ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ کہاں پڑھی جائے؟ باہر پڑھ کے اندر داخل ہوا جائے. یعنی بے شک آپ نے پہلے یعنی کہ ٹوائلٹ استعمال کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائے اس نیت سے کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے، اور پھر ٹوائلٹ استعمال کر کے پھر آپ وضو کر لیں. اگر باہر سے پڑھنا بھول گیا اور جب وضو کرنے لگے ہاتھوں میں پانی ڈالنے لگے تو یاد ہے تو کیا کرے؟ پڑھ لے. ٹھیک ہے، اگر بسم اللہ پڑھنا بھول ہی گیا سرے سے تو کیا وضو ہو گیا؟ ہو گیا. واضح. نمبر 2، ہاتھ دھونا. ہاتھ دھونا. مقدام بن مادی کرب کندی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا. کیا لایا گیا؟ وضو لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پس آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں 3 بار دھوئیں. یہ دونوں ہتھیلیاں 3 بار، ان کو ہتھیلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہاتھ جو ہے وہ سارے کے اوپر اطلاق ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ ہتھیلی جو ہے اتنا حصہ، اور پہلے دائیں پھر بائیں. ٹھیک ہے، پہلے دایاں پھر بایاں پھر دایاں پھر بایاں. وضو کی ابتدا ہاتھ سے کرنا. عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو جبیر کندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وضو کا پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا ابو جبیر وضو کرو. ابو جبیر نے منہ سے وضو کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ سیدھا منہ دھویا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اپنے منہ سے شروع نہ کرو، کیونکہ کافر اپنے منہ سے شروع کرتا ہے. یعنی وہ پہلے ہتھیلیاں نہیں دھوتے، ڈائریکٹ چہرے سے. اس زمانے میں وہاں لوگ ایسا کرتے ہوں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا اور اس ترتیب سے وضو کیا کہ اپنے ہاتھ دھوئے حتیٰ کہ ان کو صاف کیا، پھر کلی کی اور سو آن. دائیں جانب سے وضو کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں جانب سے شروع کرتے، یعنی دائیں جانب سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں بھی، یعنی وضو کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو اپنی دائیں جانب سے شروع کیا کرو. جیسے آپ نے پاجامہ پہنا ہے، جراب پہنی ہے، جوتا پہنا ہے، تو کیا کرو؟ دائیں جانب سے. وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤْا بِأَيْمَانِكُمْ، یعنی دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے پھر بایاں ہاتھ دھویا جائے. ہاتھوں کی صفائی میں مبالغے کا حکم. مبالغہ کہتے ہیں اچھی طرح، خوب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم طہارت والے پانی کے ساتھ انگلیوں کو مبالغے کے ساتھ دھو گے ورنہ آگ انہیں خوب جلائے گی. یعنی انگلیوں کو اچھی طرح دھویا جائے، یعنی اچھی طرح ان کے اندر کے حصے بھی دھوئے جائیں تاکہ کوئی چیز اندر جمی ہوئی نہ رہ جائے.
اور اب آپ دیکھیں کہ ہاسپٹلز وغیرہ میں جو ہاتھ صاف کرنے یا دھونے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے خصوصاً ڈاکٹر اور نرسز کے لیے، تو اس میں انگلیوں کے جو بیچ کے یہ جو درمیان کے حصے ہیں ان کو خاص طور پر دھونے کا طریقہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھوٹے نہ. ٹھیک ہے. غسل البراجم کہتے ہیں اس کو، انگلیوں کے پور اور جوڑ دھونا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت ہیں: مونچھیں کتروانا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کاٹنا، جوڑ دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا ریزر وغیرہ سے، پانی سے استنجا کرنا. براجم جو ہے یہ برجمہ کی جمع ہے. یہ انگلیوں کے پوروں میں گریں ہوتی ہیں جن میں میل جمع ہو جاتی ہے. یہ انگلیوں کے جوڑ ہوتے ہیں جو انگلیوں کے جڑوں کے درمیان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ جوڑ ہے نا انگلی کا، اس کا پچھلا حصہ، اس کے اندر بھی کچھ پھنسا ہو سکتا ہے. آپ اپنے خواتین خصوصاً ینگ صاف ستھرے ہاتھوں کو مت دیکھیں. وہ جو مزدور کام کرتے ہیں اور جو لوگ ہینڈی مین ہوتے ہیں اور خصوصاً ہیوی ہاتھ ہوتے ہیں جن کے، اور ان کے بھاری بھاری ہاتھوں میں یہ بڑی بڑی جھریاں ہوتی ہیں اور ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ جمع ہو جاتا ہے. تو یعنی ہمارا دین تو سب کے لیے ہے نا. اگر آپ کے لیے مجھے تو ضرورت نہیں محسوس ہوتی، میں تو ٹھیک ہے، صاف ہے، تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو بعض اوقات آٹا لگ جاتا ہے، آٹا تو ناخنوں پر بھی لگ جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز لگی ہو تو اس کو خوب مل کے دھونا چاہیے. انگوٹھی کی جگہ دھونا، یعنی انگوٹھی کو بھی گھما لیں. ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے. ٹھیک. اب یہ ہو گیا دوسرا حصہ، ہاتھ دھونا. کیسے دھوئیں گے؟ کتنی بار دھوئیں گے؟ 3 دفعہ. کون سا ہاتھ پہلے دھوئیں گے؟ دائیں جانب، پھر بایاں. کتنی دفعہ دھوئیں گے؟ 3 بار. اور پھر اس میں خاص احتیاط کریں گے، پوروں کی، جوڑوں کی، انگلیوں کے بیچ کے حصوں کی خوب مل کے دھوئیں گے تاکہ کوئی حصہ بھی ناخنوں کے آس پاس، کوئی آٹا، کوئی نیل پالش، کوئی چیز باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، اوکے. جی استاذہ، یہ بسم اللہ کا پوچھنا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے یا صرف بسم اللہ کہنا ہے؟ جی اچھا سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارا نہیں پڑھنا، بسم اللہ کافی ہے. جب ہم اندر ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو پوری دعا تو پڑھ کے جاتے ہیں. جب ساتھ میں ٹوائلٹ ہوتا ہے تو وضو بھی وہیں کرنا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بھی پوری کون سی دعا پڑھ کے جاتے ہیں؟ ٹوائلٹ جانے کی دعا بسم اللہ. وہ تو اللہ میں وہ تو الگ دعا ہے، بسم اللہ الگ ہے. اور جو وضو کے بعد کی دعا ہے وہ باہر نکل کے پڑھیں. استاد میرا سوال مسواک سے تھا. سو مسواک کا بھی یوز کرنے کا کوئی اسپیشل طریقہ رکھنے کا؟ یا مسواک میں جو سب سے آسان مسواک ہے وہ زیتون کی شاخ ہے. اس کا آگے سے وہ جو برش ہے وہ بھی بہت اچھا بنتا ہے، ٹنگ پر بھی بہت اچھا پھرتا ہے. اس میں کانٹے بھی نہیں ہوتے کہ منہ کے کسی حصے کا زخمی ہونا ہو. لیکن اب یہاں معلوم نہیں کون سا اویلیبل ہے. جو بھی اویلیبل ہو اس کے اگلے حصے کو تھوڑا بھگو لیں. جی پیلو کی مسواک خاص طور پر بہت اچھی ہوتی ہے. اگلے حصہ اس کا رات بھر بھگو دیں اور صبح اگر تھوڑا چبا کے اس کا برش پھر بنا لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسپیشلی استاد اس کے کئی مسائل بھی تھے رکھنے کا طریقہ. کوئی بھی یہ سب تکلفات ہیں، کوئی مسائل نہیں ہے. نہ اس کے سائز کا کوئی ہمیں بتایا گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اگر کہتے ایک بالش مسواک ہو تو جو چھوٹا ہو جائے تو کیا پھینکتے جاؤ؟ اگر اتنا مہنگا ملے اور یہ ملے بھی نہ. استاذہ جیسے باتھ روم میں ہم داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر تو ڈبلیو سے زیادہ تر سٹنگ کا موڈ ہے، تو کیا اس کا ڈھکن بند کرنے سے بھی تھوڑا فائدہ ہوتا ہے؟ جی فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ گھر میں صرف ہم نہیں ہوتے اور لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ کھلا بھی رہ سکتا ہے. استاذہ ٹوتھ برش جو ہے وہ کس حد تک اس کا مطلب نعم البدل ہے مسواک کا؟ اعلیٰ درجہ تو مسواک ہی کا ہے، نمبر 2 درجہ پھر ٹوتھ برش کا ہوتا ہے. اگر ٹوتھ برش کیا اور وضو کر لیا تو فائدہ تو ہوگا انشاءاللہ، تو نہ ہونے سے بہتر ہے. ہاں جی، میں بعض دفعہ ایسے بھی کرتی ہوں کہ ٹوتھ برش کر کے مسواک پھر ہلکی سی مار دیتی ہوں میں تاکہ سنت پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. نیل پالش سے ناخن خشک رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ اس پر لیئر بنا دیتی ہے. ویسے بھی لانگ ٹرم نیل پالش لگانا جو ہے نا صحت کے لیے بھی اچھا نہیں، کیونکہ ہمارے ناخن بھی سانس لیتے ہیں اور ان کا ہم سانس بند کر دیتے ہیں پینٹ کر کے ان کو. جی وضو نہیں ہوتا، بس مہینے میں 4-5 دن لگا لیں.
کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے تعلق رکھتا ہے. یہ دو عربی کے لفظ بھی یاد کر لیجئے، المضمضہ والاستنشاق، اور ایک استنثار بھی ہوتا ہے. یہ لکھا ہوا سامنے، مضمضہ والاستنشاق اور استنثار. ٹھیک ہے، مضمضہ کہتے ہیں کلی کرنے کو، منہ میں پانی ڈال کے اس کو باہر نکالنا. استنشاق ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، بس وہ ساتھ ہی نکل آتا ہے. لیکن استنثار ہوتا ہے پانی چڑھا کے اس کو جھاڑنا بھی، ناک جھاڑنا. ٹھیک ہے، ایک ہی چلو سے دونوں کام، پانی خود ہی کم لگے گا. ایک دفعہ پانی لیا، اسی سے کلی کی اور اسی سے ناک میں پانی چڑھا دیا، پھر دوسری دفعہ پانی لیا، اسی سے کلی، اسی سے ناک میں پانی، تیسری دفعہ پانی. ٹھیک ہے، 3 دفعہ پانی لیا جائے گا، لیکن کلی اور ناک میں دونوں میں کٹھا ہی ایک ہی چلو سے ہو جائے گا. عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا، یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. 3 بار ایسا کیا. عبد خیر کہتے ہیں میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ایک کرسی لائی گئی، آپ اس پر بیٹھے، پھر پانی کا ایک کوزہ لایا گیا، آپ نے اپنا ہاتھ 3 بار دھویا، پھر کلی کے ساتھ ہی ناک میں بھی پانی چڑھایا، دونوں ایک چلو کے ساتھ. یہ ہے ایک طریقہ، اور اس میں جو اسناد ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور بہتر طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ، دونوں کاموں کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی لینا، پہلے 3 دفعہ کلی کرنا، پھر 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا. شقیق بن سلمہ نے کہا کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ انہوں نے اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا، پھر دونوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا. اعضائے وضو کو 3 دفعہ دھویا. اور شقیق نے بیان کیا کہ ان دونوں نے کلی علیحدہ کی تھی اور ناک میں علیحدہ پانی ڈالا تھا. تو یہ طریقہ بھی غیر مسنون نہیں ہے، اگرچہ پہلا طریقہ زیادہ بہتر ہے. اس حدیث کو حافظ زبیر علی زئی نے حسن لذاتی ہی کہا ہے. علم الحدیث اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں حسن اور حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی، حسن کی 2 قسمیں آتی ہیں نا. ناک میں اچھی طرح پانی چڑھانا. لقیط بن صبرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا وضو خوب اچھی طرح کیا کرو اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو اور ناک میں خوب پانی چڑھایا کرو، سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. روزے سے ہو تو پھر کیوں نہیں زیادہ ناک میں پانی چڑھانا، حلق میں چلا جائے گا. حلق سے کہاں چلا جائے گا؟ پیٹ میں. تو کوئی چیز جو پیٹ میں اترے اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو دونوں طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے اور صاف کرنے کے، یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ آپ ان میں سے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ آپ کی چوائس پر ہے. لیکن ہم بہت جلد ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو غلط ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر علم ہوتا ہے تو پھر انسان سے یہ نقص دور ہو جاتا ہے اور دین میں ایک وسعت بھی آتی ہے. بہت سے جھگڑے تو وہیں شروع ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو یا کہیں لوگوں کے درمیان آپ وضو کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو بدگمانی لے کے تو ضرور اٹھیں گے کہ کیسے جاہل لوگ ہیں، انہیں یہ نہیں پتا کہ کلی کیسے کرتے ہیں. خصوصاً جب آپ حج پہ جاتے تو اس وقت تو خوب موقع ملتا ہے کیونکہ آپ بہت حد تک پرائیویسی رکھ ہی نہیں پاتے. وہاں تو وضو بھی آپ کو لوگوں کے سامنے کرنا ہے اور نمازیں بھی لوگوں کے سامنے پڑھنی ہے، تو سارا وقت لوگوں کی گفتگو بھی مذہبی ہوتی ہے. تو مذہبی گفتگو میں عموماً کچھ جھگڑے والے پہلو زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو پتا ہوگا بھائی اس کی گنجائش ہے تو پھر آپ دوسروں کی زیادہ خبر نہیں لیں گے. ناک جھاڑنا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے اور اسے جھاڑے، اس سے بہت سی گندگی جو ہے دور ہو جاتی ہے جو سانس لیتے ہوئے بالوں کے ساتھ ناک کے اٹک جاتی. ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، پھر انہوں نے کچھ احادیث بیان کی اور ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے دونوں نتنوں سے ناک میں پانی کھینچے پھر ناک جھاڑے. تو پانی کھینچنا جو ہے یہ بھی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے. خاص طور پر ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے کہ جب زکام شروع ہو رہا ہو یا ایون بہت بہہ بھی رہا ہو تو دوائیوں سے اس کو زیادہ اتنا فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک شروع ہو گیا ہے اس نے اب اپنے انتہا کو پہنچنا، لیکن کمفرٹ کے لیے انسان کچھ چیزیں کرتا ہے.
تو اگر آپ اس میں بھی پانی خوب ناک میں چڑھا کے ناک صاف کرتے ہیں تو بہت جلدی آرام آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. اول تو یہ کہ اگر عمومی عادت ہے ناک پراپر صاف کرنے کی تو یہ جو ENT کے امراض ہیں ان سے آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. جو شخص ہر روز صبح حلق تک مسواک سے اپنا ٹوتھ برش سے نہ کریے گا, حلق تک اپنا سب کچھ صاف کرتا ہو اور ناک اچھی طرح صاف کرتا ہو تو اس کو ایسی بیماریاں لگیں گی کم. اور اگر ہو گئی ہے کوئی اور کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی افاقہ بھی جلد ہوگا, کیونکہ ہمارا دین جو چیزیں ہمیں بتاتا ہے نا اس میں ہماری آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے. بائیں ہاتھ سے ناک جھاڑنا, یعنی پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے, اس دن کسی نے سوال کیا تھا پانی ڈالیں گے دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑیں گے بائیں ہاتھ سے, کیونکہ جب آپ ڈال رہے ہیں نا پانی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کا ہاتھ گندا نہیں ہوتا, لیکن جب آپ جھاڑتے ہیں تو گندا ہوتا ہے. تو ہر گندے کام کے لیے لیفٹ ہینڈ رکھا گیا. حضرت علی سے مروی ہے انہوں نے وضو کا پانی منگوایا, پھر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے بائیں ہاتھ سے جھاڑا. بس انہوں نے اس طرح 3 مرتبہ کیا اور پھر فرمایا یہ ہے اللہ کے نبی کا وضو. ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلی یا ناک دھوئے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں جو اپنا چہرہ دھو لے لیکن کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا چھوڑ دے یا ان میں سے کسی ایک کو بھی ترک کر دے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا, کیونکہ منہ اور ناک چہرے میں شامل ہے. جب قرآن میں آتا ہے نا اپنا منہ دھو لو یعنی چہرہ دھو لو, تو یہ منہ بھی چہرے کے اندر ہی ہے نا, چہرے کے ساتھ ہی ہے, یہ الگ تو نہیں کوئی چیز. اسی طرح ناک بھی چہرے کے اندر ہی شامل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا. تو اب آپ کو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ آگے, دونوں طریقے ہیں. افضل طریقہ ایک ہی چلو سے ہے, لیکن اگر آپ کو بچپن سے عادت پڑی ہوئی تو 60 سال کی عمر میں شاید عادت تبدیل کرنا مشکل ہو, مگر کچھ لوگ واقعی محنت کرتے ہیں اور وہ کرتے 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 کامیاب ہو جاتے ہیں. کیونکہ پرانی عادتوں کو بدلنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہم عادت کے غلام ہوتے ہیں, ہم سوچتے تھوڑی ہیں, ہم وہ اچانک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور روٹین میں وضو چکے دن میں 5 دفعہ کرنا ہوتا ہے, اتنا مشینی وضو ہے ہمارا کہ اس میں ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں, یہ ٹھہرتے نہیں ہیں, بس جلدی جلدی کر کے باہر آ جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان اگر عادت ڈالے تو انشاءاللہ یہ افضل وضو ہے دوسرے سے. چوتھی چیز ہے چہرہ دھونا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ دھو لو, یعنی چہرہ. اب یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ جہاں سے آپ کے بال شروع ہو رہے ہیں نا, یہ پورا ماتھا چہرے میں شامل ہے. یہ جہاں تک آپ کے بال آ رہے ہیں یہ سب, یعنی ساری خالی جگہ چہرے میں شامل. اور یہ سارے حتیٰ کہ یہ کان کی جو لو ہے, یہ حصہ نا جہاں سے کان شروع ہو جاتا ہے, یہ سب حصہ چہرے میں شامل ہے. اور یہ تھوڑی بھی چہرے میں شامل ہے. ٹھیک ہے, یعنی جتنا بھی حصہ آپ کے بالوں اور کان اور اس کے بیچ میں ہے انکلوڈنگ چن, یہ چہرے میں شامل ہے. عامر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اور وہ عامر بن یحییٰ کے دادا ہیں, کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے؟ تو عبداللہ بن زید نے کہا ہاں. پھر انہوں نے پانی منگوایا اور اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور ان کو 2 مرتبہ دھویا. پھر 3 مرتبہ کلی کے لیے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالا. پھر اپنا چہرہ 3 بار دھویا. ٹھیک ہے. داڑھی کا خلال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کا خلال کرتے تھے. چہرہ جہاں تک بال ہے وہاں تک دھونا, اور نیچے جو حصہ ہے اس میں صرف ہاتھ پھیرنا. جیسے دانتوں کا خلال ہوتا ہے نا, 2 دانتوں کے بیچ میں سوراخ ڈالنا, تو یہ چہرے کے بالوں پہ یعنی داڑھی کے بالوں میں انگلیاں پھیرنا جو ہے یہ خلال کہلاتا ہے. انس یعنی ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کا ایک چلو لے کر اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے, چن کے نیچے داخل کرتے, پھر اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب عز و جل نے ایسے ہی حکم دیا ہے. تو خواتین جو ہے وہ ٹھوڑی کو دھوئیں گی, یعنی ٹھوڑی انکلوڈنگ ہے. بازو دھونا. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے تھے, پانی کو اپنی کوہنیوں پر گھماتے تھے. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ایک بازو کس طرح دھوئے جاتے ہیں. 2 طریقوں سے دھوتے ہیں لوگ. ایک تو پانی لیا چلو میں اور اس کو کیا پیچھے, اور دوسرا ہے یہاں سے شروع کر کے پانی کو
کونیوں پر گھماتے تھے، یہاں سے یہاں لانا. تو آپ دیکھیں کہ میل کس طرف کو نکلے گی، پھر ہاتھوں سے باہر نکل جائے گی. اور اگر آپ یوں کر رہے ہیں تو ساری میل پیچھے کونیوں میں آ کے جمع ہو جائے گی. ڈائریکٹ ٹیپ کے نیچے سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے جیسے چلو بھرا ہے اور چلو کے ذریعے، یا جیسے لوٹا ہے تو لوٹے سے بھی آپ اوپر سے ڈالیں، ٹھیک ہے، اور پھر رکھ کے اس کو مل لیں. اور اگر ٹیپ کے نیچے تو بہت ہی آسانی ہے. اور اگر چلو ہی کہیں سے لے کے بھر رہے ہیں تو ڈال کے وہاں تک لے جا کے تو اس کو گھما کے واپس لائیں اس پانی کو. صرف یہاں تک نہیں کرے بلکہ گھما کے واپس لائیں. نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے دیکھا. انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے. اوپر بازو کی ابتدا، ٹھیک ہے. پھر بایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے. یہ اوپر ہے نا، یہ اوپر ہے، یہ نچلا حصہ ہے، یہ اوپر. بازو دھونے میں مبالغہ. نعیم بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. انہوں نے اپنا چہرہ اور اپنے بازو دھوئے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب پہنچ گئے. یہ مبالغہ ہے، ٹھیک ہے، اوپر تک، کندھوں تک، یہاں تک. یعنی ہر وقت یہ دھونا نہیں، لیکن اگر کبھی آپ کو موقع ہو تو آپ دھو لیں. پھر انہوں نے اپنے پاؤں دھوئے یہاں تک کہ اوپر پنڈلیوں تک لے گئے. پھر کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے اثر سے روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آئیں گے. لہٰذا تم میں سے جو اپنی روشنی کو آگے تک بڑھا سکتا تو بڑھا لے. یعنی یہاں تک تو فرض ہے نا، کونیاں انکلوڈیڈ ہے، کونی خشک نہیں ہونی چاہیے. بعضوں کا سردیوں میں اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے تو کونیاں جو ہیں اگر ان کو پراپر گھما کے مل کے نہ دھویا جائے تو وہ خشک رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اس سے ذرا اوپر تک دھونا چاہے تو اوپر بھی دھو سکتا ہے. مگر ہمارے ہاں تو لوگوں نے شرٹس کی آستینیں اتنی ٹائٹ رکھی ہوئی ہیں کہ کئی لوگ اس پہ مسح بھی کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں جرابوں پہ مسح کی اجازت ہے تو اس پہ بھی کر لیتے ہیں. نہیں، جس نے بازو نہیں دھوئے کونیوں تک اس کا وضو نہیں ہوا. یعنی آپ بازو دھوئیں گے کونیوں تک اور کونیوں والے حصے پر پانی گھما کے مل کے اس کو دھوئیں گے، پانی نیچے لائیں گے. چاہے آپ نیچے سے اوپر پانی لے جا رہے ہیں تب بھی ایسے کیجئے، چاہے آپ ڈائریکٹ اوپر سے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پانی کو نیچے کی طرف لے آئیے، دھو لیجیے. نمبر 6، مسح کرنا. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کو مسح کرنا. یہ جو ہے نا، اس میں لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں. سر کے مسح کے مختلف طریقے. پہلا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے، دونوں ہاتھ، یہ پورے ہاتھ ہیں، اگلے حصے سے پیچھے لے جانا، پیچھے سے آگے لانا. یہ ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، عامر بن یحییٰ المازنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن زید سے پوچھا، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وضو کیا ہے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں. تو انہوں نے وضو کا پانی منگوایا. تو جب سر کا مسح کرنے لگے تو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اس طور پر کہ اپنے ہاتھ پہلے پیچھے لائے پھر آگے لے گئے. مسح سر کے ابتدائی حصے سے شروع کیا، پیچھے سے نہیں شروع کیا، آگے سے شروع کیا. پھر دونوں ہاتھ گدی تک، گدی کہتے ہیں یہ گردن کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، گدی تک لے جا کر وہیں سے واپس لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا. پھر پیر دھوئے، ٹھیک ہے. مقدام بن مادی کرب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا. جب آپ سر کے مسح پر پہنچے تو آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیاں سر کے شروع میں رکھی، سر کے شروع میں رکھی، انہیں گدی تک سر پر پھیرا، پھر انہیں وہیں سے واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ، سر کے اگلے حصے سے شروع کرتے ہوئے بالوں کی سمت میں سارے سر کا مسح کرنا. اس طرح کے بالوں کی ہیئت تبدیل نہ ہو، یعنی یوں کر کے نیچے تک لے جانا. نہیں ضروری ہے کہ اس طرح لے جانا، بلکہ اگر آپ نے رائٹ لیفٹ کیا ہو نا، یعنی یہاں رکھ کے سارا، لیکن سارا سر کور ضرور ہو، ٹھیک ہے. اوکے. ربیہ بنت معوذ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاں وضو کیا تو پورے سر کا مسح کیا. اوپر سے سر کا مسح شروع کرتے، اوپر سے، ٹھیک ہے، اوپر سے ہر جانب سے بالوں کی لٹوں کے رخ پر ہاتھ پھیرتے، کیونکہ آپ کے بال لمبے تھے نا، یعنی یہاں سے شروع کرتے اور ہر جانب بالوں کی لٹوں کے رخ پر لے کے جاتے.
اوپر سے نیچے. اور آپ بالوں کو ان کی ہیئت سے حرکت نہ دیتے تھے، یعنی ایسے ایسے کر کے نہیں کرتے تھے یا کوئی ان کو الٹا نہیں کرتے تھے، بلکہ سیدھا سیدھا کرتے تھے. ٹھیک. اب اس میں مزید دیکھیے گا، یہ بہت مزے کی حدیث ہے، اس میں ایک اور حکم بھی پتہ چلتا ہے. ابو عبداللہ سالم سبلان حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی امانت داری سے بہت خوش تھی اور ان سے اجرت پر کام کروایا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دکھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرمایا کرتے تھے. انہوں نے 3 دفعہ کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنا چہرہ 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ یعنی بازو 3 دفعہ دھوئے. پھر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ سر کے اگلے حصے پر ماتھے کی طرف رکھا اور پیچھے تک پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا بس. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر پھیرے اور رخساروں پر پھیرے، پیچھے سے واپس نہیں لائی. کیونکہ ہم لوگوں کو صرف ایک طریقہ بتاتے ہیں، پھر وہ ہر ایک سے پوچھتے پھر کیسے کریں، بال خراب ہوتے ہیں، صرف پیچھے لے گئی. اچھا. سالم کہتے ہیں جب میں مکاتب تھا تو آپ کے پاس آیا کرتا تھا، وہ مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی بلکہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتی تھی. حتیٰ کہ میں ایک دن ان کے پاس آیا اور میں نے کہا اے ام المومنین میرے لیے برکت کی دعا فرمائیے. وہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے آزاد فرما دیا ہے. وہ کہنے لگی اللہ تمہارے لیے برکت فرمائے. اس کے بعد میرے سامنے پردہ لٹکا لیا اور اس دن کے بعد میں نے انہیں نہیں دیکھا. تو غلام سے پردہ نہیں ہوتا نا، تو غلام جب آزاد ہو گیا تو پھر پردہ ہو. تو اس طرح حضرت عائشہ نے بہت لوگوں کو سکھایا، کسی کو دودھ پلوایا اور محرم بنایا، یعنی امت کو تعلیم دی. تو اپنے بچوں کو بھی آپ وضو کر کے دکھائیں، یعنی کہ واش روم میں جب منہ اس طرف ہوتا ہے تو کیا دیکھیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں. تو آپ بیٹھ کے آرام سے جب ریلیکس موڈ میں ہو تو ان سے کہ اچھا کر کے دکھاؤ مجھے، تو کروائیں ان سے، اور پھر ساتھ ساتھ خود کر کے دکھائیں ان کو. تیسرا طریقہ، دونوں ہاتھوں کو سر کے پچھلے حصے سے آگے لانا اور آگے سے پیچھے لانا، یعنی شروع کہاں سے کرنا؟ پیچھے سے آگے اور آگے سے پیچھے. دیکھیے جب علم کی وسعت ہوتی ہے نا تو دلوں میں بھی وسعت ہوتی ہے، اور لوگ جب ورائٹی آف ویز کے ساتھ کوئی کام کرتے تو آپ ان کو برا بھلا نہیں سمجھتے، ورنہ دل میں ایک بدگمانی اور ایک اپنے علم کی وہ جو ہوتی ہے نا تکبر سا کہ مجھے بہت پتا ہے، اور دوسروں سے بیکار کے جھگڑے، یہ پھر نہیں ہوتے. یعنی اگر نہ علم ہو تو پھر ہوتے ہیں، اگر علم ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے اس کی رخصت ہے. عبداللہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. ہم نے آپ کے لیے تانبے کے برتن میں پانی نکالا، اس سے آپ نے وضو کیا، 3 بار چہرہ دھویا، 2 بار ہاتھ دھوئے اور سر کا مسح کیا، یعنی بازو 2 بار دھوئے. اس طرح کہ پہلے آگے کی طرف ہاتھ لائے، پھر پیچھے کی جانب لے گئے اور پیر دھوئے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ مختلف کیوں طریقے کیے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگلے حصے میں کوئی ایسی تکلیف ہو سکتی ہے یا کوئی ضرورت یا کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس سے انسان کو پیچھے سے شروع کرنا پڑے، تو اجازت ہے، رخصت ہے. کچھ لوگوں کے بال ہوتے ہی نہیں، کچھ لوگوں کے بال بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے بال لمبے ہوتے ہیں، کچھ کی چٹیاں ہوتی ہیں، کچھ نے کئی $، دے کے بال بنوائے ہوتے ہیں. گنجائشیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے کان صاف کرنا. یہ تو تھا سر کے بالوں کی بات، اب کانوں کی بات ہے. ربیہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو اپنی دونوں انگلیاں اپنے کانوں کے سوراخ میں ڈالی، یعنی جب سر کا مسح کر لیا تو پھر دونوں یہ شہادت کی انگلیاں جو تھی وہ کانوں کے سوراخ میں ڈالی. کان اور سر کے لیے ایک ہی دفعہ پانی لینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان سر میں شامل ہے، ناک اور منہ کس میں شامل ہے؟ چہرے میں شامل ہے، اور کان سر میں شامل ہے. ان کا تعلق اس سے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم پورے اوپر والے حصے کو ایک طرح سے صاف کرتے ہیں جب وضو ہوتا ہے، دانت اور ناک اور کان اور آنکھیں اور چہرہ اور بال اور سب. شہادت کی انگلی سے کان کے اندر کا مسح کرنا اور انگوٹھے سے باہر کا. شہادت کی انگلی سے اس سامنے والے حصے میں اس سارے میں کرنا، یہاں سے شروع کر کے یہاں، اور انگوٹھے سے پیچھے والے حصے میں. ٹھیک ہے. اس میں اگر اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر لے تو اتنی بڑی بات نہیں. ٹھیک ہے. ایز لانگ ایز آپ کی انگلیاں یہ اندر والے حصے میں جا رہی ہیں، یعنی آسانی سے سہولت سے جہاں تک جاتی. اور پھر یہ جتنے بھی بل ہیں نا کان کے، یہ ان سب کے اندر بھی
اچھا کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کانوں کے اندر میل ان حصوں میں جمی ہوتی کیونکہ کبھی انہوں نے پراپر مسح ہی نہیں کیا ہوتا، بس ایسے کر کے ایسے انگلی پھیر کے باہر سے اس حصے سے آپ کو ناگوار لگتا ہوگا میں کچھ باتیں کرتی ہوں، لیکن معافی چاہتی ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو ان کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ ان چیزوں کی صفائی ضروری ہے۔ تو بہرحال تو انگلی سے کیا کریں گے آپ؟ دونوں انگلیوں سے اکٹھا ہی کر لیں گے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایک انگلی سے پھر دائیں ہاتھ کی دوسری، نہیں، دونوں کے ساتھ دونوں انگلیوں سے یہاں سے شروع کر لیں، اس جگہ سے کانٹے پہننے کی جگہ سے شروع کر کے پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں پھیرتے جائیں اور اندر تک لے جا کے پھر یہ انگوٹھا جو ہے اس سے پیچھے کے حصے کو کر لیں، انگلیوں سے پچھلا حصہ نہیں پھیرنا، انگوٹھے سے پچھلا حصہ اور شہادت کی انگلی سے اندر کے سارے حصے۔ ہاں اگر آپ نے ٹاپس پہنے ہوئے ہیں اور وہ آپ کی سکن کے ساتھ فکسڈ ہیں تو غسل جنابت نہیں ہوگا اگر وہاں پانی نہیں گیا، یہ یاد رکھیے۔ نوز پن پہ گھما لیجیے، بگننگ آف دا کنال تک جائیں گے، کنال کے اندر تو جاتی بھی ہو تو نہیں لے جائیں کیونکہ کان کا پردہ نہ متاثر ہو، یعنی سہولت سے جہاں تک آپ کی اس کنال تک جاتی ہے جائے۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ دادا سے، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول وضو کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے برتن میں پانی منگوایا، پھر اپنے ہاتھ دھوئے 3 بار، پھر چہرہ 3 بار، پھر دونوں کلائیاں 3 بار، پھر اپنے سر کا مسا اور اپنی شہادت کی انگلی اپنے کانوں میں ڈالی اور اپنے انگوٹھوں سے اپنے کانوں کے اوپر کا مسا کیا اور شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے اندر کا کیا، شہادت کی انگلیوں سے اپنے کانوں کے یعنی سامنے والے حصے کا اور انگوٹھے سے پچھلے حصے کا۔ نمبر 8 پاؤں دھونا، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، پہلے دایاں پاؤں دھونا پھر بایاں پاؤں دھونا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے پھر اپنا دایاں پاؤں 3 بار، اس کے بعد بایاں پاؤں 3 بار دھویا۔ 3 بار دھونے کا مطلب ہے کہ 3 بار پانی کی دھار ڈالی، یہ نہیں کہ ایک دفعہ دھو کے بریک کرے پھر، ایسا نہیں، یعنی کنٹینیوسلی کریں گے لیکن 3 بار اس پہ پانی ایک طرح سے ڈالیں، جس سے اگر آپ ٹیپ کے نیچے ہیں تو 3 دفعہ ہاتھ ملیں گے۔ پھر پانی کا ایک چلو لیا، اپنے دائیں پاؤں پہ ڈالا یہاں تک کہ اسے دھویا، پھر دوسرا چلو پانی سے لے کر اس سے اپنا بایاں پاؤں دھویا۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا، بائیں ہاتھ سے دونوں پاؤں دھونا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں پاؤں پر 3 مرتبہ پانی بہایا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے مل کے دھویا، جیسے ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا دائیں ہاتھ سے اور ناک جھاڑتے ہیں بائیں ہاتھ سے، ایسے پاؤں پہ پانی ڈالتے ہیں دائیں ہاتھ سے اور ملتے ہیں اس کو بائیں ہاتھ سے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے دین میں ایک طہارت کا جو احساس ہے نا وہ بھی برقرار رکھا گیا ہے کہ سارے وہ کام جیسے ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، پاؤں دھونا ہے اور اس طرح کے کوئی بھی گندے کام کرنے تو بائیں ہاتھ استعمال، اور کھانے کے لیے، سلام کے لیے اور ہر کام کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کیا جائے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کیا ریجیڈیٹی ہے اگر بائیں سے ہی کھا لیں، نہیں، ایک جو سینس آف طہارہ ہے، ایک سینس آف کلینلینس ہے، وہ اس میں جو حسن ہے دائیں اور بائیں کے فرق میں وہ اس میں نہیں ہے۔ چنگلی سے، چنگلی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی انگلی، چنگلی۔ مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جب وضو کرتے تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چنگلی سے ملتے تھے، یعنی چھوٹی انگلی سے انگلیوں کے بیچ بیچ کے جو جوڑ ہیں ان میں ہاتھ ڈالتے تھے، یعنی انگلیوں کے بیچ والے حصوں میں اگر چنگلی پھیریں تو بہت ریلیکسنگ فیلنگ آتی ہے۔ ادروائز ہم ٹچ ہی نہیں کرتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے اس ایریا کو خود۔ امام مالک کو پہلے اس فتویٰ کا نہیں پتا تھا، جب انہیں پتا چلا تو پھر وہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا حکم دیتے تھے، اس کو انگلیوں کا خلال کہتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبذا المتخللون من امتی، میری امت میں خلال کرنے والوں کے لیے واہ واہ، یعنی ان کے لیے شاباش ہے۔ حبذا کتنا پسندیدہ کام ہے جو انگلیوں کا خلال کرتے ہیں، پسند کیا آپ نے اس کو۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا یا نہیں کرتا تو وضو ہو جاتا ہے، واہ واہ نہیں ہے جی، واہ تو اسی کے لیے جو خلال کرے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی، ہاتھوں میں بھی ایسے ایک دوسرے کے اندر ڈال لیں،
آپ کی مراد تھی کہ اچھی طرح وضو کیا جائے، مل کے وضو کیا جائے، ایڑیاں دھونا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، جو سفر ہم نے آپ کے ساتھ کیا، پھر ہم نے آپ کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہم لوگ وضو کرنے لگے، جلدی جلدی پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ نے 2 یا 3 بار بلند آواز سے پکارا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی اگر آگے آگے پانی پھیر کے چھوڑ دیا اور ایڑیاں سوکھی رہ گئیں اور ان کو مل کے نہیں دھویا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو دین مکمل نہیں ہوا، دین ناقص ہوا تو اللہ کے سامنے کیا جواب لے کے جائیں گے؟ اس لیے نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر ہوتی نہیں، بلکہ اگر کوئی جان بوجھ کے وضو نہیں کرتا، جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے، تو آج میں پڑھ رہی تھی کتاب میں کہ وہ ایک طرح سے کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے نا، انکار ہے اس کا، یعنی بیماری ہے اور وہ تو الگ بات ہے، لیکن کوئی کہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میری نیت صاف ہے۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے، لوگوں وضو اچھی طرح کرو، کیونکہ ابو القاسم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پاؤں دھونے میں مبالغہ۔ نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے ابو ہریرہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر اپنا دایاں بازو دھویا حتیٰ کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر بایاں بازو دھویا یہاں تک کہ اوپر بازو کی ابتدا تک پہنچے، پھر اس نے سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا حتیٰ کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، ٹھیک ہے، یعنی اوپر تک، گھٹنوں کے نیچے نیچے تک، پھر اپنا بایاں پاؤں دھویا تک کہ اوپر پنڈلی کی ابتدا تک پہنچے، پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اچھی طرح وضو کرنے کی وجہ سے تم لوگ ہی روشن چہروں اور سفید چمکدار ہاتھ پاؤں والے ہوگے، لہٰذا تم میں سے جو اپنے چہرے اور ہاتھ پاؤں کی روشنی اور سفیدی کو آگے تک بڑھا سکے بڑھا لے۔ اگر چپل پہنی ہو تو اس کے سمیت پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈی جگہ ہوتی ہے یا مٹی والی جگہ ہوتی ہے، اس میں پاؤں باہر نہیں نکال سکتا، کوئی بھی وجہ، تو پاؤں کے اوپر پانی بہا لینا چپل کے اندر سے ہی، جتنا مل سکے مل لیں اور باقی ایڑیاں وغیرہ مل لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ عبید اللہ بن جریج سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں نے آپ کو 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ عبداللہ بن عمر کی کنیت تھی، ابو عبد الرحمن۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے آپ کو سبتی جوتے پہنے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پر بال نہیں تھے اور آپ انہی پر وضو کیا کرتے تھے، تو میں بھی انہی کو پہننا پسند کرتا ہوں، یعنی وہ جیسے رسیاں یا ڈوریاں لگی ہوتی ہیں نا جوتوں پر، اس کو شاید کھڑاوا بھی بولتے ہیں، I don't know۔ بہرحال چپل، ایک کینچی چپل ہوتی ہے اور ویسے بھی جیسے عام چپلیں ہوتی ہیں، تو اس میں اگر اوپر بہت کورڈ نہیں ہے، ایک چپل تو ہوتی ہے جیسے پورا پاؤں کور ہو جاتا ہے، آگے سے فرنٹ کورڈ ہوتی ہے، وہ نہیں جس میں سے پاؤں نظر آ رہا ہو، وہ پانی سے ہی پہنچ جائے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، تو انہوں نے وضو کر کے دکھایا اور جب پاؤں دھونے لگے تو پھر اپنے دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے اور پانی کا ایک لپ لے کر اپنے پاؤں پہ ڈالا اور اس میں چپل کا سا جوتا تھا، اپنے پاؤں کو اسی پانی کے ساتھ ملا، پھر دوسرے پاؤں کو بھی ایسے ہی کیا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا جوتوں سمیت؟ ابن عباس نے کہا جوتوں سمیت۔ پھر میں نے کہا جوتے پہنے؟ میں نے پھر کہا جوتوں سمیت؟ کہا جوتوں سمیت، یعنی چونکہ وہ ان کو کنفرم تھے، ان کو کانفیڈینس تھا کہ انہوں نے ایسے ہی دیکھا تو انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں سہولت بھی ہے، رخصت بھی ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ ہے بزرگ لوگوں کا وضو کرنا۔ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ نیچے بیٹھ کے بھی وضو نہیں کر سکتے، وہ سنک پہ بھی پاؤں نہیں چڑھا سکتے، خاص طور پر اگر گھٹنے ریپلیس ہو گئے ہوں یا ایج بڑی ہو، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے واش روم کے اندر ایک چوکی سی رکھ کے، پاؤں چوکی پہ رکھ کے جتنا جھک سکتے ہوں اتنا جھک کے پاؤں مل لیں۔ لیکن کچھ لوگ پھر ایک پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، یعنی اگر اوپر بھی پاؤں چڑھانا تو ایک ٹانگ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، جب نیچے اگر چوکی پر بھی پاؤں اٹھا کے رکھنا ہو تو وہ بھی نہیں رکھ پاتے۔ تو پھر یہ ہے کہ یا تو کرسی پہ بیٹھ کے، یا پھر یہ ہے کہ کموڈ ہوتا ہے واش روم کے اندر، تو اس پہ بیٹھ کے
پاؤں کے اوپر پانی بہا کے پاؤں دھو لیں، یا پھر یہ کہ کھڑے کھڑے شاور کے ساتھ پانی جیسے زوردار دھار ڈالتے ہیں نا جس میں ملنے کا کام بھی بیچ میں ہی ہو جاتا ہے، تو اس سے 3 دفعہ وہ آگے پیچھے اچھی طرح شور کر لیں کہ سارا پانی انگلیوں کے اندر بھی پہنچ گیا ہے اور ایڑیاں بھی خشک نہیں. ایڑیوں کو تھوڑا بہت اگر ہاتھ سے نہیں مل سکتے تو زمین سے، یا اگر فٹ سٹول کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مل لیں. تو کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرے کیونکہ یہ معذوری ہے، تو معذور کے احکام مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وضو کے بعد پانی خشک کرنا یعنی تولیہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رومال تھا جس سے آپ وضو کے بعد پانی خشک کرتے تھے. نہ کریں تو بہت اچھا ہے، جیسے ہر قطرے کے ساتھ گناہ جڑتے ہیں تو دیر تک جڑتے رہیں گے، اور اگر سردی کا موسم ہے اور برف پڑی ہوئی ہے تو آپ زیادہ دیر گیلے نہیں رہ سکتے، آپ کو فوراً خشک کرنا ہوتا ہے. تو ایک جواز ہے، اجازت ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ خشک کر سکتے ہیں جس کی یہ دلیل ہے. وضو کے بعد انگلیوں میں تشبیک نہ کرنا. تشبیک اس کو کہتے ہیں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر ڈالنا. وضو کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی اس طرح کا کوئی کھیل یا بعض لوگ انگلیاں چٹکانے لگتے ہیں یا کچھ، تو یہ کام وضو کے بعد نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جمعے کے خطبے میں بھی نہیں کرنا چاہیے، انگلیوں میں انگلیاں نہیں ڈال کے بیٹھنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے وضو کرے تو وہ اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک نہ کرے. استاذہ آج کل بچیاں جو ہے نا وہ حلال نیل پالش کے بیس پہ لگا رہی ہیں کہ یہ اس کی ٹیکنالوجی وہی ہے جو کہ کانٹیکٹ لینس کی ہے، یعنی کہ اس میں اوپن پورز ہیں جس سے بریتھنگ ہوتی ہے نیلز کی. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ابھی تک، اور میں انہیں کہتی ہوں میں بلیو نہیں کرتی اس پہ، میں ٹرسٹ نہیں کرتی. دیکھیے اصل حکم جو ہے وہ ناخنوں کا برید کرنا نہیں ہے، اصل حکم سکن کا گیلا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے ناخن گیلے ہوتے ہیں، ان کی جو کیسے گیلے ہوتے ہیں؟ اگر ناخنوں کے اوپر ایک لیئر آئی ہوئی ہے، اگر تو کلر ہے جیسے مہندی کا کلر ہے تو اس میں تو ناخن گیلے ہوتے ہیں کیونکہ وہ لیئر نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ رنگ اندر نہیں جذب ہوا ہوا اور اسکن کے اوپر ایک لیئر ٹھہری ہوئی ہے پھر نہیں. اگر پانی تھوڑی دیر تک اس کے اوپر رہے تو اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے دکھایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بچیاں وضو میں اتنی دیر تک نہیں رکھتی ہیں. نہیں، آپ دیکھیے ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے اور اس دوران باقی وضو خشک ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اگر کوئی حصہ خشک رہ گیا لیکن ابھی وضو گیلا ہے تو اس جگہ کو گیلا کرنا کافی ہے. تو کچھ دیر تک اگر ہوتا ہے تو آپ سوچئے پھر وہ پتہ نہیں کتنی دیر ہے. تو وضو چونکہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بعد نماز نہیں ہوتی، تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہر کام سے بچنے کی ضرورت ہے جو اس میں خلل ڈالے. جی اساسا کچھ لوگ پوچھتے ہیں اسپیشلی فیمیلز دیٹ اسپیشلی وین دے آر ٹریولنگ اور وین دے آر ورکنگ پلیس کہ پورا سر کا مسا جو ہے وہ پورا اسکارف ریموو کر کے اور پھر سر کا مسا کریں. تو سم پیپل دے آسک می وی ڈونٹ ہیو انف ٹائم ٹو ڈو آل دیز تھنگس، تو اس کے لیے کس طرح کا اسکارف ایسا پہنے جس میں مسا آسانی سے ہو جائے. دیکھیے جس طرح بھی اسکارف آپ نے پہنا ہو نا تو وہ جو پیچھے سے مسا کرنے والی رخصت ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں. یہاں سے کرتے 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 ہاتھ اوپر پیچھے کو لے جائیں. پچھلی سائڈ تو نہیں بندی ہوئی ہوتی نا، یہ سائڈ سے تو یہاں سے کھلا ہی ہوتا ہے نا، تو گنجائش نکل آتی ہے. استاذہ اگر اتفاق ہو جائے کہ شرٹ ٹائٹ بازو ہے تو کیا بازو پہنے ہوئے بازو دھو سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ بہت اچھی طرح سے اندر پانی کر لیں لیکن بازو پر دھو سکتے ہیں ایسے بازو کے اوپر سے؟ اچھا، یعنی کہ کپڑا نہ ہٹا. جی اگر تو کوئی مجبوری ہے کہ آپ گھر سے باہر ہیں تو اور بات ہے. جی وہی جیسے اب آپ الہدا کر رہے اور ہمیں نہیں پتا کہ یہ بازو کا شرٹ فرسٹ ٹائم پہنتے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بازو اوپر نہیں. میرے ساتھ یہ 2 دفعہ ہو چکا ہے تو میں نے پھر اوپر سے سارا بہت اچھی طرح گیلا کیا. لیکن اصل تو گیلا کرنا مقصود ہے لیکن مجبوری کے تحت ہی ایسا ہونا چاہیے، عام طور پر نہیں. اور کپڑے بناتے ہوئے بہت احتیاط کریں. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارے فرائض کی ادائیگی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. اگر وضو کے بعد تشبیک کر لیا تو کیا پھر سے وضو کرنا پڑے گا اور وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل میں یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ وضو ٹھیک ہوگا تو نماز میں خشوع ہوگا. وضو کے بعد اگر آپ نے غفلت والے کام کیے، یعنی ادھر ادھر کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع نہیں آتا اس طرح. اگر لپسٹک لگی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں، پانی چلا جاتا ہے اس میں کیونکہ اس میں تو آئل قسم کی چیز ہے. اور ہم جیسے آپ نے بتایا کہ چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا ہے تو وہ 3 ٹائمز کرنا ہے ایک ہی دفعہ. ٹھیک ہے،
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچیاں کہ وہ اسکارف پہنا ہوتا ہے تو یوں کر کے اندر سے نا کچھ بالوں کو ٹچ کر لیتی ہیں مسا کے اس میں. دیکھیے قرآن میں کیا حکم آ رہا ہے، فامسحوا برؤوسکم، رؤوس میں تو سارا ہے. صحیح. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ایک آدھ جگہ کسی لیکچر میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 3 بال اگر گیلے ہو جائیں تو خیر ہے. دیکھیے بال گیلے کرنا اصل مقصود نہیں، اصل بات ہے سر کا مسا کرنا. تو بال ہے، سر ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر کان بھی ہے. دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کاف اتارنا مشکل ہے تو وہ کانوں کا بھی پھر کس طرح کریں گے؟ پوری طرح پیچھے سے انگوٹھا لے جا کے مشکل ہے. دوسری چیز یہ کہ بزرگ جیسے یہاں پر پاکستان میں تو ہوتا تھا کہ آپ نے شاور سے یوں کر لیا اور وہ جگہ ہوتی ہے پانی نکلنے کی، یہاں پہ باتھ روموں میں ویسا نہیں ہوتا. تو اگر صرف نہانے کا جو ایریا ہوتا ہے نا، کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جیسے بزرگ نہانے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے تو وہ 2-3 دن کے بعد ایک دفعہ چلے جاتے ہیں، لیکن بار بار نہیں. تو وہ نیچے جو واش روم ہے اس میں صرف سنک ہے اور وہ اوپر کر ہی نہیں سکتے. ٹب رکھ لے چھوٹا سا پلاسٹک کا، چھوٹا سا، اور اس کے اندر پاؤں رکھ کے دھو لے. لیکن مطلب یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دیں پاؤں. نہیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے، وضو نہیں ہوگا. اس میں یہ کہ مشقت سے بچنے کے لیے فجر کے بعد وہ جرابیں وضو کی حالت میں پہن لیں اور سارا دن پھر مسا کر لیں. ٹھیک. اور یہ جو انگلیوں کا خلال ہے، یہ ہم جب پاکستان میں ہوتے تھے تو وہ جب آپ نے سر کا مسا وغیرہ کر لیا تو پھر یوں کر کے جی اس طرح یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کر سکتے ہیں. السلام علیکم اساتذہ. وعلیکم السلام. مجھے آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ مجھے آج کل نا ہو رہا ہے کہ مجھے اپنے پرانے گناہ یاد آتے ہیں اور پھر میں پریشان ہوتی ہوں. تو مجھے آج اس پر یہ سولوشن ملنا مشکل ہے. آپ کے لیے بہت تھینک فل ہوں کہ جب بھی گناہ یاد ہے اپنے گناہ کو یاد کریں، وضو کریں، نماز پڑھیں. جزاکم اللہ خیر. جوڑے میں گول سا ہو جاتا ہے نا جی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کلپ وغیرہ ہٹانے کی نہیں ضرورت، الا یہ کہ وہ کچھ ایسی کیپ پہنی ہوئی ہے کلپ کے نام پہ کہ جو بازو کہتا تھا نا کہ نیچے والے بال، دیکھیے یاد رکھیے بالوں پہ مسا نہیں ہے، سر کا مسا ہے. تو جو بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ نے جوڑے کی رول کر کے یہاں چٹیا سی بنائی ہوئی ہے یا لمبی چٹیا ہے یا ویسے نیچے کو ہے لمبے، تو ان پہ مسا نہیں ہوگا، مسا صرف سر کے حصے پر ہوگا. تو مطلب جوڑے کے حصے تک جا کے اس کو بھی گیلا کرنا. جی اس کے اوپر ہاتھ پھر. ہاں. اور دوسرا اگر جب ہم جو موضوع کو مسا کرتے ہیں تو ہاتھ مطلب جھاڑ کے ہلکے گیلے سے اوپر کو مسا. اصل مقصد گیلا کرنا نہیں، اصل مقصد ہاتھ پھیرنا ہے. مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پہ گیلا، ہاتھ پھیرنا. گیلا کرنا نہیں کہ پانی لگانا مقصد نہیں ہے. کیونکہ بعض وقت تو ہم لوگ کرتے ہیں تو پھر گیلے ہو جاتے ہیں مجھے، پھر وہ چینج کرنے پڑتے ہیں. مطلب اتنا پانی تو نہیں لگاتے. السلام علیکم. ایروپلین میں پانی بہت کم ہوتا ہے تو 3 بار تو ہم وضو نہیں دھو سکتے، تو ایک ہی بار دھو سکتے ہیں. ایک بار دھو سکتے ہیں، بالکل دھو سکتے ہیں. ہاتھ ہے جیسے ایک بار ہاتھ، ایک بار ناک میں. جی ایک دفعہ سب. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب کبھی کلی کرنے کے بعد وضو کرنے کا احساس ہوتا ہے کہ دانتوں میں کچھ پھنسا ہوا ہے تو وضو ہو جاتا ہے وضو. السلام علیکم استاد. یہ جو سر کا مسح کا فرسٹ طریقہ جو ہے آگے سر سے لے کے جانا اور پیچھے سے واپس بالوں کو لے کر آنا، ابھی میں اس کی ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی کہ جس میں بالوں کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جائے یا اس کی والیوم دینے کے لیے، اور جو کم ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بڑی ڈل لکنگ بال ہے، تو انہوں نے یہی والی ایگزیکٹلی اس پہ لکھی ہوئی ہے کہ پورا ہاتھ لا کے بالوں کو آگے کی طرف پہلے لے آئے اور پھر پیچھے کی طرف لے جائیے، اور یہ رات کو بھی کریں صبح بھی کریں تو آپ کے بالوں میں اور آپ کے سر میں جو سرکولیشن آئے گی اس سے آپ کے بال بھی بڑھیں گے اور آپ صحت مند بھی ہوں گے. دیکھیے وضو کا مطلب کیا بتایا میں نے؟ حسن. وضو کا مطلب ہے حسن، نظافت، رونق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پیروں کی انگلیوں کا خلال کرتے ہیں تو وہ کون سی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے؟ بائیں سے ہی کریں، کیونکہ آپ بائیں ہاتھ سے مل رہے ہیں نا پاؤں کو، تو بائیں سے خلال کر لیں. بائیں سے ٹھیک ہے. اور اگر جب بال کھلے ہوتے ہیں اور اگر اسے مسح کریں تو گدی تک تو ہاتھ نہیں پہنچتا ہے، تو ہمیشہ بال باندھ کر ہی کرنا چاہیے. نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہاں تک اتنے بالوں تک جائیں گے تو گدی اس کے نیچے آ گئی نا. اچھا وہ آٹومیٹکلی اس میں شامل ہو جائے گی. گدی کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گدی کی لمٹ بتائی گئی، گدی تک جانا ضروری ہے. اوکے ہاں جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. بہت سے لوگ نماز کا کورس اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر چیز کے بارے میں ہم نئی چیز جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے. شک سب سے بڑی بات یہ کہ علم نافع ہوتا ہی وہ ہے جو شک دور کر دے انسان کا، اور انسان کے اندر ایک اطمینان آ جائے اور شرح صدر کے ساتھ کام کرے.
اور اس وضو سے بھی سکون اور اس نماز سے بھی سکون انشاءاللہ. جب میں حج پہ جا رہی تھی تو کسی نے سوال پوچھا تھا ہمارے لیڈر سے کہ مزدلفہ کے وقت جب مرد حضرات بھی سامنے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہم مسا کیسے کریں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ حدیث بتائی تھی کہ مردوں کے لیے جو ٹربن پہنتے ہیں جن کی کھل نہیں سکتی تو وہ پر مسا کر سکتے ہیں. تو سیویئر حالات میں انہوں نے کہا تھا کہ شاید عورتوں کے لیے بھی اجازت ہے. جی اگر کوئی اور طریقہ نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ عام حالات میں نہیں. أسأل الله العظيم. الحمدللہ ہمارا آج کا مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. وضو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بہت سے سوالات تھے ان میں سے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. لیکن ابھی بھی اگر ایسا ہے کہ آپ کو کچھ سوالات کے جوابات نہیں لگ رہے کہ آپ کو نہیں ملے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو دوبارہ سننا ہے، کیونکہ آلموسٹ ہر چیز کور کر لی گئی ہے اور اگر کچھ باقی ہے تو وہ انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں مکمل ہو جائے گی. لیکن یہ ایک دفعہ سننے میں بعض اوقات سمجھ نہیں آتی تو فیس بک پہ یہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ یہاں پر 800 سے زیادہ ساتھی زوم پہ کنیکٹڈ ہیں. آج بارش اور آندھی کا بھی سین ہے اور اس کی وجہ سے بہت جگہ لائٹ بھی نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ زوم پہ کنیکٹ نہ ہو سکے ہوں، لیکن فیس بک پر ہو رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں سارا کچھ موجود ہے. آپ اس کو دوبارہ کہیں اگر آپ کو کنیکشن میں مسئلہ ہوا، آواز کہیں غائب ہوئی، جو کہ آج کے سین میں حالات میں ہو سکتا ہے، تو آپ اس کی ریکارڈنگ کو دوبارہ وہاں سے سن سکتے ہیں. ضرور سنیے اور کرنے کا کام جو وہ یہ ہے کہ کامل وضو کرنے کی کوشش کریں، ایسا وضو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی سوال، آپ بہت سے سوالات کے جوابات میں ساتھ ساتھ دیتی بھی گئی ہوں آپ کو، کئی جو آ رہے تھے، لیکن کئی سوال ایسے ہیں جو انشاءاللہ اگلے لیسنز میں کور ہو جائیں گے. میری دعا ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ سارے کام کروا لے جن سے وہ راضی ہو جائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.